باراتی آ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کے نکال رہے، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. اس کا نام رکھا گیا ہے بفے سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا سور سسٹم، جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم. اس کا نام رکھا گیا ہے بفے سسٹم. میرے بھائیوں، توحید جس کے دل میں سما جائے وہ بڑے سے بڑے چودھری اور بڑے سے بڑے امیروں کی لڑکیوں کی شادی میں ہونے والے بفے سسٹم کرنے والے ان چودھریوں کو بھی، ان پیسے والوں کو بھی وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. ابے تو ہوگا امیر اپنے گھر کا، ہوگا چودھری اپنے گھر کا، ہوگا سرمایہ کار اپنے گھر کا. اور یہی ساری باتیں تو میں نے 28 سال پہلے بھی اسی پانی کی سرزمین پر کہتا تھا. تو چودھریوں کو بری لگتی تھی، سرمایہ کاروں کو بری لگتی تھی، امیروں کو بری لگتی تھی، لیکن آج وہ قبر میں سو رہے ہیں. آج وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. اور رب العالمین نے جرجیز کو عزت دی، جیل سے نکلنے کے بعد بھی عزت دی. وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا. اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. کسی نے یہاں تک کہا، آج کے بعد باڑی کی سرزمین پر خود کے بھی دیکھ لے، مولوی جرجیز ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. کہنے والوں نے یہاں تک کہا، لیکن تم میری تقریروں کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، لیکن آج اللہ نے جرجیز کو وہ مقام و عزت دی ہے کہ تم اپنے گھروں سے، اپنے بچوں کے موبائلوں سے میری تقریر نہیں نکلوا سکتے ہو، اپنی بستی سے میری تقریریں نہیں نکلوا سکتے ہو، یوٹیوب سے ہماری تقریریں نہیں نکلوا سکتے ہو. اللہ نے مولوی جرجیز کے زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ کو تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننے پر مجبور کیا ہے. یہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ورنہ مجھے بتاؤ، جس شخص کو جس کے دشمن نے اتنے بڑے الزام میں پھنسانے کے بعد 10 سال کی سزا دلانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہو، اس کو بھی جیل کی سلاخیں 5 مہینے سے زیادہ جیل میں نہیں رکھ سکی. آسارام باپو آج تک نہیں نکلے، رام رحیم آج تک نہیں نکلے ہیں، چمنیا دند آج بھی نہیں نکلے ہیں. مولوی جرجیز کا جیل سے نکلنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم سب نے مل کر ہمارے ساتھ گڑھا کھودا، لیکن کیس میں کوئی دم ہی نہیں تھا، کیس فرضی تھا، جھوٹا تھا. اس لیے ہائی کورٹ کے جج کو یہ کہنا پڑا کہ یہ لڑکا ایک دن بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے. پوری فائل پڑھنے کے بعد لگتا ہے راجنیتک षड्यंत्र کا شکار بنایا گیا ہے، اس کو ترنت چھوڑا جائے، تत्काल چھوڑا جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. میں نے آج تک کہیں اس طریقے کی تقریر میں بیان نہیں کیا، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے بعد آئے ہوں. کہاں گئی وہ ہستیاں، کہاں ہیں؟ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم آج بھی ان کے لیے دعا کریں گے. اللہ آج ہی میں ان کے لیے دعا ہی کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انسان علماء کی عزت کرنا سیکھو. باڑی والوں، مولوی جرجیز کے ساتھ ہی نہیں، کتنے علماء کے ساتھ تم نے کیسے کیسے سلوک کیے ہیں، پوری تاریخ تمہارے ساتھ ہے. سوچو، غور کرو. یہ علماء اگر مٹ گئے تو اللہ کی قسم تمہارا نکاح پڑھانے والا اور جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. پیدائش سے لے کر موت تک مولوی ساتھ دیتا ہے. اور مجھ سے کہتے ہو ایک نکاح مجھے پڑھانا تھا، پتا چلا کہ لڑکی نے رشتہ منع کر دیا، کہا کہ لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہے، ہم شادی نہیں کریں گے. اتفاق سے اس لڑکی کا رشتہ دوسری جگہ متعین ہو گیا. لڑکی والوں نے مجھے بلایا، مجھے بعد میں اسی دن پتا چلا جس دن شادی تھی. میں پہنچ چکا تھا بارات، میں تو نہیں گیا تھا، لیکن لڑکی والے کے کہنے پر نکاح پڑھانے کے لیے پہنچا، اور مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ لڑکی وہی ہے جس نے ایک داڑھی والے کا، ایک کسی حافظ یا عالم کا نکاح منع کر دیا تھا کہ داڑھی والے سے ہم نکاح نہیں کریں گے. جب مجھے پتا چلا اور لڑکی کے باپ نے جب رجسٹر میرے ہاتھ میں دے دیا، نکاح میں مہر وہر سب میں لکھ چکا تھا، تب مجھے پتا چلا کہ لڑکی نے داڑھی کی وجہ سے رشتہ کینسل کر دیا تھا. کسی نے میرے کان میں بتایا
تو میں اسی وقت پہ کھڑا ہوا. مجھ سے زیادہ حیا اور وفاداری کی امید آپ کس سے رکھو گے؟ اسی بھری بارات میں براتیوں کے سامنے میں نے رجسٹر پھینکا. میں نے کہا لڑکی کے باپ سے عبدالصمد تیری بیٹی نے صرف اس لیے رشتہ منع کیا تھا کہ اس لڑکے کے پاس داڑھی ہے. مولوی جرجیس کے چہرے پر بھی داڑھی ہے, لہذا داڑھی والے سے اگر تیری لڑکی کو نفرت ہے تو جاؤ اپنی لڑکی سے کہے کہ جب داڑھی اتنی بری ہے تو کسی بے داڑھی والے سے نکاح پڑھوا لے. داڑھی والا کوئی تیرے بیٹی کا نکاح نہیں پڑھائے گا. تم داڑھی والے کی توہین کرتی ہو, ایسے براتیوں کی توہین میں کرتا ہوں, اور میں ایسی بارات پر ٹھوکر مارتا ہوں اور ایسے نکاح کو میں ٹھکراتا ہوں. اور میں نے اسی بھرے مجمع میں ایک کپ چائے پیے بغیر میں اسی جگہ چلا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ باراتیوں نے بھی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا, اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا مولانا, اس علاقے کے مولویوں نے گلے لگایا, جرجیس صاحب آپ نے حق ادا کر دیا. یہ آج کل کے مولوی جو 400 کی بارات میں چلے جائیں, 500 کی بارات میں چلے جائیں, ویڈیو بھی بنوا لیں اور پان کھا کے کہیں تم نے نکاح قبول کیا, پان کھاتے جاؤ کہ تم نے نکاح قبول کیا. یہ لوگ صرف جلسوں میں تقریروں میں دھار سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. مولوی جرجیس کا ریکارڈ اور گاؤں میں پوچھو, آج تک کسی لڑکی کے بارات میں مولانا جرجیس نے شرکت نہیں کی ہے. نعرہ لگاؤ تو اچھا لگتا ہے, تالی بجاتے ہو تو لگتا ہے کہ 20 والے لوگ آ گئے. بار بار تالیاں بجوائی جا رہی, بس بار بار تالیاں بجوائی جا رہی تھی. میں سر نیچے کرے بیٹھا تھا, کیا کروں, میں تو دوبارہ تو نہیں کر رہا تھا, کروں کیا. بار بار تالی بجاؤ. تالیوں سے حوصلے نہیں ہوتے ہیں. اگر تالیوں سے کوئی قوم زندہ ہوتی تو ہجڑے سب سے زیادہ زندہ رہتے. ان سے زیادہ تالیاں بجانے والی قوم کوئی نہیں ہوتی ہے. ارے اسلامی جلسہ کراتے ہو, جلسوں میں تالیاں بجواتے ہو, شرم کرو شرم. لڑکیاں تو ایوارڈ لینے برقعے میں آ رہی ہیں اور تالیاں بجوا کر اسلام کے دوسرے شہر کا مذاق اڑاتے ہو تم اسی جلسے میں. میں کہہ دیتا ہوں, اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمیں آئندہ بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے. 28 سال نہیں بلایا تو کیا مولوی جرجیس بھوکا مر گیا؟ کہہ دیتا ہوں, یہ کہنا ہوتا ہے.